اللہ ہی تھا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اسی نے محبوب کو بنایا اور بنا کر ان کی دولت عطا فرمائی ہے. کیا؟ تو اللہ فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے، اور اس میں ہر شے کا روشن بیان آیا اور سینہ مصطفیٰ میں سمایا. رحمان نے قرآن سکھایا. تو اسے کیا کہتے ہو؟ عطائی. ذاتی ماننے والا تو کافر ہو جاتا. تو اللہ پاک نے سکھایا، کہتا ہے کہاں لکھا ہے عطائی؟ میں نے اس لیے کہا یہ ہے خطائی. عطائی یہ سکھانا کیا ہوتا ہے؟ یہ سیکھنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے سکھایا. میں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا اور قرآن میں ہر شے کا روشن بیان آمنہ کے لال کے سینے پہ واضح واضح روشن عطا فرمایا. یہ اللہ پاک نے فرمایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر یہ اللہ کا فضل عظیم ہے. ماں جو پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں یہ ماں عام ہے اور دلیل تام ہے. ماں عام ہے اور دوسرے طبقے کے پریشان ہیں کہ اس ماں میں عموم ہے، اس میں عموم ہے. جو آپ نہیں جانتے تھے علامہ کا اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا. اور یہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا یہ اللہ کا فضل عظیم ہے. اللہ کا، اسے عطائی نہیں کہتے تو کچھ اور کہتے ہیں. اچھا جی، یہ بھی کریم ہے وہ بھی سمیع ہے. اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے. اللہ بھی علیم ہے، بندہ بھی جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے. اللہ بصیر ہے تو بندہ بھی بصیر ہے. تب کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ شرک ہو گیا. پھر یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ از خود سمیع ہے، از خود بصیر ہے، اور یہ اللہ کی عطا سے سمیع و بصیر ہے، اور جس طرح وہ سمیع و بصیر ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر عطائی آئے گا کہ نہیں؟ یعنی یہ تو عقیدہ ہے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. کہیں کہہ دیں گے جی خبریں آئی ہیں، قرآن پاک میں کہاں ہے کہ اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے؟ ادھر تو خبر کا لفظ آیا ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں. انباء الغیب، محبوب غیب کی خبر دے. انباء یہ غیب کی خبر دینا، اظہار غیب اس کو ظاہر کرنا. کہاں لکھا علم؟ ہم نے کہا بچوں کو دھوکہ دے سکتے ہو تم؟ جو علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. عجیب قسم کے لوگ ہیں. آپ کو کوئی خبر ملتی ہے تو بتاؤ، جب خبر ملتی ہے تو علم ہوتا ہے کہ نہیں؟ کس چیز کا نام ہے علم؟ ابھی جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ بھی تو خبر ہی ہے. تو آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے؟ اتنے علم کے یتیم ہیں کہ بغض مصطفیٰ اتنا بھرا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں تو اللہ کا غیب کی خبریں ہیں. کہاں فرمایا علم غیب دی ہے؟ سمجھ نہیں آپ؟ تو ان کے اس عقل پہ ہنسی نہیں آتی؟ تو تھوڑا سوچو تو صحیح علم کے یتیموں، تھوڑا سوچو تو صحیح. کن لوگوں کے پاس آپ بیٹھے ہو یہ سکالر بکواس کرتے ہیں تو ان کے ابا جان نے تربیت یہ کی ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ حضور کے علم غیب عطا نہیں ہوا. اور لفظ علم ہم نے کہا وہ خبر کہتے ہیں کس کو ہیں؟ علم کو تو کہتے ہیں یہ خبر، یہ خبر، یہ خبر، یہ خبر. وہ خبر جس کو مل جائے اس کا جاننے والا ہو جاتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے. اب آپ پہ یہ چیزیں کتنی ہائی لائٹ ہیں. آپ لائٹیں دیکھتے ہو، یہ دیکھتے ہو، یہ دیکھتے ہو، یہ سارا کیا ہے؟ علم ہے. آپ کو ہائی لائٹ ہوا ہے، آپ پہ روشن ہوا، آپ پہ یہ چیز ظاہر ہو گئی. تو جو چیز آپ پہ ظاہر ہو رہی ہے آپ اسے لا علم ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے. الگ بات ہے علم ہے، معرفت میں فرق ہے کہ آپ کو اس کا علم تو ہے، اس کی ہر شے کا پتہ نہیں ہے. اس کی حقیقت کی طرف جانا پڑے تو پھر وہ معرفت ہوتی ہے. لیکن جو چیز بھی نظر آتی ہے، جس چیز کا بھی اظہار ہے آپ کے سامنے، آپ کو اس کا علم ہے. اب لفظ علم لکھا جائے گا تو پھر علم مانیں گے. بتاؤ ایسے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بس بغض مصطفیٰ میں یہ حال ہو گیا ہے. کس میں؟ بغض نہیں رہنے دیتا، بغض. اور پھر شیطان کے لیے نص ثابت کر لی کہ حضور کے لیے تو علم نہیں، اگر مانے تو شرک ہو جائے گا. اور شیطان کے لیے مان لی. کس کے لیے؟ رشید گنگوئی نے لکھا شیطان کے لیے نص ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا
اور رسول اللہ کے لیے مانے تو شرک ہو جائے گا۔ ہم نے کہا جو گرتا ہے تو کیسے گرتا ہے؟ شرک کسی کے لیے بھی مانے کہ شرک ہوگا، رسول اللہ کے لیے مانے شرک ہے اور شیطان کے لیے مانے شرک نہیں۔ تو ہم نے صحیح کہا نا، بغض مصطفیٰ کہیں کا رہنے نہیں دیتا۔ عقل ایسی ماری گئی کہ وہی کام رسول اللہ کے لیے مانے شرک ہو جائے، شیطان کے لیے مانے توحید بن جائے۔ ہم کہتے ہیں نکل آؤ ان سے، قبر میں بڑی مار پڑنی ہے، پھر بچنا نہیں، واپس تو آنا ہی نہیں، پھر دائمی عذاب ہوگا جہنم میں، وہاں سے نہیں آ سکے گا۔ جو بھی بچے گا محبت مصطفیٰ سے بچے گا، حضور کے پیار سے بچے گا۔ تو یہ میں تو ایک تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ان کے حملے ایسے ہیں، یہ اس انداز سے اللہ اس کے رسول کی بے ادبیاں کرتے ہیں، لیکن پڑھتے قرآن ہیں، پڑھتے حدیث ہیں، قرآن تو بدل نہیں سکتے، تو اس کا معنی مفہوم بدلیں گے، اور حدیث کے اندر ضعیف بیان کر دیں گے، موضوع بیان کر دیں گے، حدیث کا معنی بدل دیں گے۔ آپ کسی دن موقع ملا میں آپ بتاؤں گا کیسی کیسی واردات ہے، کیسے حدیث بات غلط بیان کرتی ہیں، اور کس انداز سے جو ان کے اندر بغض ہے اس کا اظہار کر کے لوگوں کے ایمانوں پہ حملے کرتے ہیں۔ جیسے اس اسکالر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ اور قرآن پاک پہ اور نتیجتاً اللہ عز و جل پہ اس نے اعتراض کیا، اور بعد میں کہتے ہیں اب میں معافی مانگتا ہوں، اب میں یہ کرتا ہوں۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو بات یہی ہے، گند سے گند ہی نکلتا، روڑی سے خوشبوئیں کہاں سے آئیں گی؟ ایسے ہے روڑی سے نکلتی ہیں خوشبوئیں؟ نہیں، جہاں عطر کی دکان ہو خوشبوئیں وہاں سے آتی ہیں، جہاں خوشبوئیں وہاں سے خوشبوئیں نکلتی ہیں۔ ہمارے کسی کی آپ نے ایسی گفتگو سنی ہو؟ خیال ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کا فضل ہے۔ اہل سنت و جماعت کی بنیاد یہ ہے، انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان کیا، ہمارے ہاں تو تصور بھی نہیں اس چیز کا، ہم تو رہتے ہی ادب میں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ہمیں دولت ملی ادب کی، احترام کی، بس اللہ اس کے محبوب کے محبوب وہ جو بھی ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم نے ادب کرنا ہے، ہم نے احترام کرنا ہے، اور مکھی کا کام ہے گندگی کے پہ بیٹھنا۔ ایسے ہی کس پہ بیٹھتی ہے؟ گندگی کے بیٹھنا۔ تو گندوں کا کام گندگی میں بیٹھنے، گندگی کو ظاہر کرنا ہے۔ وہ جہاں بیٹھے گی گندی کرے گی، کیا کرے گی؟ ہمیں دیکھیں یہ کالی مکھی، اور دیکھو وہ شہد کی مکھی کہاں کہاں جاتی ہے، کیسی خوشبوئیں آتی ہیں۔ تو بس قسمت کی بات ہے۔ اب میں نے قرآن پاک کی آیات کچھ آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کی کچھ وضاحت کی، اس سے پہلے بھی اس میں وضاحت کر چکا ہوں، لیکن اب میرے سامنے یہ بخاری شریف ہے، بخاری، اور یہ بڑا زور دیتی ہیں جی بخاری، جیسے انہوں نے کلمہ ہی بخاری کہا، حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ کلمہ کیا پڑھا ہے؟ بس اپنے من پسند کی بات آ گئی تو بخاری، حالانکہ وہ بھی ان کی نہیں، وہ بھی ہماری ہے۔ میں کہتا ہوں بخاری تو پڑھو ساری، لیکن ہماری یہ پڑھو، 2 نمبروں کی نہیں جنہوں نے معنی بدل دی ہیں۔ اب یہ حدیث پاک جس کے راوی ہیں حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال سمعت عمر، کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سنا، یقول قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنة منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ اب یہ تو حدیث پاک ہے کہ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے اندر سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ایک مقام پہ، یعنی ممبر پر، یہ حدیث پاک کی تشریح، ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے، اور تشریف فرما ہو کر آپ نے ہمیں اخبارانہ، کیا؟ آپ نے ہمیں خبر دی، آپ نے ہمیں خبر دی، ام بدء الخلق، کہاں سے لے کے کہاں تک کی؟ فرمایا ابتدائی مخلوق سے، جب مخلوق کی ابتدا ہوئی تو ابتدائی خلق سے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے ہر بات بتا دی۔ یہ بخاری ہے،
ہر بات بتا دی. بس جس نے جو یاد کیا سو یاد کیا, جس نے حافظہ ہو, جسے جو یاد رہا سو یاد رہا, حفظ کر دیا, جو بھول گیا سو بھول گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کے جنت میں اور جہنمیوں کے جنت میں داخل ہونے تک ہر شے کو بیان کر دیا. اب یہ ہے میرے پاس عمدۃ العینی, یہ شرح ہے صحیح البخاری, علامہ عینی شارح بخاری علیہ رحمۃ الرحمن. کیونکہ جو شارح ہوتی ہیں وہ باقی حدیث پہ بھی نظر رکھتی ہیں, سند پہ بھی نظر رکھتی ہیں, پھر وہ شارح جو ہوتی ہیں ایک خلاصہ دیتے ہیں اور اس کا حکم بیان کر دیتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ حدیث پاک تو یہ آگے بھی آئی, وہ کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث پاک ہے, اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا, امام مسلم نے بھی روایت کیا, اور یہ حدیث جو ہے ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ کیا ہے حدیث پاک؟ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی, فجر کی نماز ادا فرمائی. پھر کیا ہوا؟ وصعد المنبر, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے. فخطبنا, پھر آپ نے ہمیں خطاب فرمایا. حتی حاضرت الصلاۃ, یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. کس کا؟ ذرا یہ توجہ سے سماعت فرمائیں. آج حضور کے علوم پہ اعتراض کر رہے ہیں ظالم, حضور کی عزت پہ حملے کر رہے ہیں. اب دیکھو حافظ علامہ عینی لکھ رہے ہیں, مسلم میں بھی امام احمد بن حنبل رحمہ بھی حدیث لائے ہیں کہ فجر کی نماز حضور نے پڑھائی, اس کے بعد خطاب فرمایا, اتنا لمبا خطاب کہ ظہر ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ظہر ہو گئی. پھر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو منازلہ, آپ منبر شریف سے اترے, فصلی بنا الظہر, پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی ہمارے ساتھ. اور ثم صعد المنبر, پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے. فخطبنا, پھر خطبنا, پھر آپ نے ہمیں خطاب فرمایا. ثم العصر, اتنا لمبا خطاب تھا کہ عصر کا وقت آ گیا. کذالک, یوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائی, یہاں تک کہ پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے. پھر آپ نے عصر کے بعد خطبہ دیا, حتی غابت الشمس, سورج غروب ہو گیا, مغرب کا وقت. حدثنا, جو آپ نے ہمیں بتایا وہ جو ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا, جو ہوگا وہ بھی بتا دیا. جیسے ہم کہتے ہیں ما کان و ما یکون, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہو چکا تھا اس کی بھی ہمیں خبر دے دی, اور جو ہونے والا تھا قیامت آپ نے وہ بھی بتا دیا. یہ سارا کچھ بتایا. اور پھر کہا فَأَعْلَمُنَا احفظنا, پھر ہم میں سب سے بڑا عالم وہ جو اس میں سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا تھا, جو اس کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا تھا, وہ سب سے زیادہ عالم. اب یہ امام احمد کے الفاظ ہیں. اب کہتے ہیں کہ منبر پر شروع دن سے حضور نے خطاب شروع کیا اور دن کا آخری وقت آ گیا, اور آپ نے روز اول سے لے کر روز آخر تک, قیامت کے دن تک جو کچھ بھی ہونے والا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن میں سارا کچھ ہی بیان فرما دیا, اور صحابہ پہ ہائی لائٹ کر دیا. حافظ یہ علامہ عمدۃ العینی شارح بخاری کہتے ہیں یہ دلالت ہے